تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللہ رب العالمین کی کلام ذیشان کلام بابرکت کی سورۃ بنی اسرائیل نشان سورہ 17 نشان آیات 22 تا 39 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کے کام بتائے اور بہت اہمیت کی حامل یہ سورہ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی پسند اور اللہ کی ناپسند کے کون سے فیصلے ہیں، کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جو ابتدا کی ہے وہ اپنی توحید سے کی. جیسے کہ آپ سن چکے ہیں سورہ لقمان کی تفسیر میں ان آیات کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان کے بارے میں یہ کہا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے تذکرہ سنا تھا، وہاں پر بھی اللہ نے توحید کا ذکر کیا تھا، پھر والدین کا ذکر کیا تھا. اسی طرح سورہ احقاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، پھر والدین کا ذکر کیا. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین یہاں پر بھی توحید کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے کہ جو اخلاقیات ہیں عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ حقوق العباد سے اخلاقیات کی ابتدا ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوگی کہ جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتوں سے نوازا، رزق مہیا کیا اور اس کے بعد پیدا کرنے کے بعد پروان چڑھایا، ہمارے لیے انواع اقسام کے پھل سبزیاں اناج کا بندوبست کیا اور بے شمار قسم کی سہولتیں اور نعمتیں مہیا فرمائیں، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو دیں، اس سے بڑی بد اخلاقی کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب کبھی بھی
ذکر کیا حقوق العباد کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا، اس سے پہلے اپنا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو خالق ہے وہی بتائے گا کہ اس کے جو عبادات کے طریقے ہیں وہ کیا ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرے الہ کو شریک نہ کرو، واحد کا صیغہ، یعنی مسلمین کے امام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے پوری انسانیت کو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور آگے سب جمع نظیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خطاب آپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو شریک کیا، فتقعد مذموما مخذولا، وہ آپ بے یار و مددگار درماندہ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یعنی یہ جو اللہ کی نعمت ہے اور اس کا فضل جو ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کی اولین جو چیز ہے وہ توحید ہے، اور جب توحید ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ توحید کے حوالے سے جو سب سے مختصر اور سب سے جامع سورہ ہے وہ سورۃ قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے نیاز سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ قائم ہے وہ اسی کے سہارے پر قائم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، مطلب نہ تو وہ خود کسی سے صادر ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی صادر ہوا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب توحید کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے توحید کی ذات کی، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ اکیلا ہے۔ جب کبھی بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی صادر ہوا ہے یا اللہ کسی سے صادر ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا ہے؟ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک ہے، جیسا کہ عقیدہ اختیار کیا عیسائیوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ جو ہیں وہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، یعنی ہولی فیملی جسے وہ کہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا۔ کس لحاظ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنایا تین ہستیوں، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور جبریل امین، ان تینوں کو ملا کر انہوں نے کہا اللہ کچھ نہیں ہے، بس یہ تین میں سے تیسرا۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر تصوف کا جو عقیدہ ہے اس کے اندر انہوں نے وحدت الوجود کا ایک نظریہ نکالا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کچھ نہیں ہے، اصل میں یہ کائنات اللہ ہی کا صدور ہے۔ کیا ہے؟ اللہ ہی کا صدور ہے، اللہ سے صادر ہونے والی چیز ہے یہ، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی ہے۔ خیر، جب آپ یہ کہیں گے کوئی چیز اللہ میں سے نکلی ہے یا اللہ میں سے صادر ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ تو یہ توحید فی ذات کے منافی ہے، شرک فی ذات ہے یہ عقیدہ۔ اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ کہ مخلوقات اللہ کی ہیں، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے اور حکم اسی کا چلے گا، یعنی اس کی تدبیر میں
جو اس کی مخلوقات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انجام دی ہے، کوئی اور دوسرا شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، جب ہم دوسری بات کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کے امور کے اندر وہ اس کے ساتھ کام انجام دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا عقیدہ یہی تھا۔ تو آج کل اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں میں کیا ہے، ان میں برہما کا عقیدہ ہے، ان میں وشنو کا عقیدہ ہے، ان میں شیو کا عقیدہ ہے، یعنی نیکی کے الگ بت ہیں اور بدی کے الگ بت ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے تصرفات یعنی تدبیر جو ہے اس میں شرک کیا کہ یہ اور دوسرے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے اندر دیکھیں آپ، مسلمانوں کے اندر انہوں نے قطب، ابدال اور داتا اور غریب نواز اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں متعارف کرائیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بھی ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، جو ہمیں نوازتے ہیں، جو ہمیں رزق دیتے ہیں، جو ہمیں اولاد دیتے ہیں، جو اللہ کے کاموں میں شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ سب کا سب کیا ہے؟ شرک۔ تو جب کبھی بھی ایمان والوں کو سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ توحید اگر ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کے شریک، اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر اور دوسرے لوگ بھی شریک، جیسے کہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، اور اس کے معاملے میں تاروں کے اوپر عقیدہ رکھنا، کاہنوں کے اوپر عقیدہ رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر شرک ہے۔ وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ تدبیر خود کرتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ موکلین ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کے جو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں عامل کی حیثیت کہ ہم عامل ہیں اور جناب ہمارے پاس خاص قسم کا علم ہے، اور اس خاص قسم کے علم سے جو ہے وہ جادو اور دیگر چیزوں کا وہ علاج کے حوالے سے بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ موکلین ہیں اور وہ کچھ کام اس طرح کے انجام دیتے ہیں جو ماورائے اسباب کام، ماورائے اسباب کام ہے۔ یاد رکھیے گا جب کبھی بھی کوئی شخص آپ کو یہ دھوکہ دے علاج کے حوالے سے کہ میں علاج کر رہا ہوں، عمومی طور پر ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کے نوسرباز قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بڑے رنگ آمیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت بہت زیادہ۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم علاج کر رہے ہیں۔ علاج جب کبھی بھی ہوگا وہ ما تحت الاسباب ہوگا، ما وراء الاسباب نہیں ہوگا، یعنی آپ کی جو حسیات ہیں، جو علم ہے، اس کے ذریعے سے آپ دیکھ سکیں گے، آپ جان سکیں گے۔ ایسا نہیں کوئی ایسا علاج ہو رہا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ علاج ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیشہ ان چیزوں سے متنبہ رہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی شخص اگر علاج کر رہا ہے تو علاج بھی سبب تو سمجھ میں آتا ہے۔ سبب سے کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد یہ ہے کہ آپریشن کیا، آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپریشن ہوا، اس نے کوئی میڈیسن، کوئی دوائی دی، معلوم ہوا کہ آپ کو اس نے کوئی دوائی دی، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ یہ کیا ہے؟ سب اسباب کے ذریعے سے۔ اور دیگر چیزیں ایسی ہیں کہ اس نے دبا کر یا کچھ سوئیوں کے ذریعے سے یا کچھ اس طرح کی چیزوں سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ علاج کرتا ہے، کوئی رب دبا کر یا کوئی اس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو علاج ہے وہ ما تحت الاسباب ہے، ما فوق الاسباب نہیں ہے۔ اور جب کبھی بھی ما فوق الاسباب کے حوالے سے کوئی بات کرے آپ سے، ایسی چیز جو کچھ نظر نہیں آ رہی، تو ایسے جو علوم ہیں عمومی طور پر وہ اللہ سے رشتے کو چھوڑ کر مخلوقات کے رشتے کو اللہ کی نسبت سے زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ مطلب آپ کا جو دماغ ہے وہ پھر اللہ روٹی نہیں رہتا، رب روٹی نہیں رہتا، پھر یہ رہتا ہے فلاں بندے نے یہ کام کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی ایسی کیفیت پیدا ہو تو عمومی طور پر آپ کے اس میں یہ بات آنی چاہیے
اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. کیا ہے یہ بدشگونی لینا، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور تصرفات کا مالک ہے، کوئی اور ہے جو کام کر رہا ہے، کوئی اور ہے کہ جو علاج کر رہا ہے، ایسا علاج کی جو نظر نہیں آ رہا. عمومی طور پر علم جو ہے اس کی دو قسم ہیں. ایک وہ علم کہ جو قابل دریافت ہے، ایک وہ علم جو قابل دریافت، اور ایک وہ علم جو ناقابل دریافت. جب تک آپ دیکھیں کہ جو ماہرین سائنس ہے وہ ان دونوں علوم میں سے اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو ناقابل دریافت ہے، وہ صرف اس علوم پہ کام کرتے ہیں کہ جو قابل دریافت، اور اس پر علم کی بنیاد کے اوپر نامعلوم کو دریافت کرنے کے لیے اپنی تمام تر توجہات کو لگا دیتے ہیں. یعنی بیس کیا ہوتا ہے؟ علم، جو حسیات پر مبنی ہوتا ہے، جو اپنی حس کے ذریعے سے آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں. تو کیا ہے؟ علم جو ہے کہ ذریعے سے علم کو وجود کے اندر لے کر یہ ہے، یہ قابل دریافت. اچھا ایک علم وہ ہے کہ جو ناقابل دریافت. آپ دیکھیں گے کہ جو فلسفی حضرات ہیں وہ ان دونوں علوم پہ کام کرتے ہیں، قابل دریافت اور ناقابل دریافت. اور جب وہ اس دنیا سے گزرتے ہیں تو شک اور مایوسی کی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنی کتاب کے اندر دو قسم کے علوم، ایک وہ جو محکمات جو ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتے ہیں، ایک وہ علم ہے کہ جو ہمارے لیے دریافت کے لیے ہے ہی نہیں، ہم دریافت کر ہی نہیں سکتے اس کو اپنی حیثیات کی بنیاد کے اوپر. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے سینسز دی اس کی بنیاد کے اوپر ہم طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ہم اس علم پر پہنچ سکیں. تو ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، کیا بتایا ہمیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے اس میں دو قسم کی آیات رکھی ہیں، ایک وہ آیات جو محکم ہے اور ایک وہ آیات کہ جو محکم نہیں ہے. البتہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں وہ محکمات کے اوپر عمل کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اور جن لوگوں کے دل میں زیغ ہے، کھجی ہے، کیڑ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ اس میں سے کوئی فتنہ نکالے یا اس کی اپنے من مانی تعویل ہو. ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ. ایسی چیزیں جو ناقابل دریافت ہیں، تمہارے حس ان تک پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتی، ایسی چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اور جو لوگ علم میں رسوخ رکھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہمارے رب کی طرف سے. وہ ایمان لانے کی چیز ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اس کے پیچھے لگ جائیں. ہمارے ہاں لوگ بعض قسم کے سوالات کرتے ہیں، وہ سوالات کا تعلق صرف تاریخ یا معاشرتی علوم سے ہوتا ہے. ایسے کسی سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ آپ پابند ہیں. سوال یہ ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں یہ آپ کی آخرت سے متعلق ہے یا میری آخرت سے متعلق ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے یا میرا فائدہ ہے یا معاشرے کا فائدہ ہے. اور اگر ان تینوں میں سے کسی کا فائدہ نہیں ہے تو براہ کرم اپنی زبان بند رکھیے. ایسی کسی چیز کا بات کرنا کہ جو بے مقصد ہو، ایسی کسی چیز میں بات کرنا کہ جس پر آپ کو بات کرنے کے لیے صرف اور صرف قیاسات، رائے، اجتہادات اور صرف تعویلات کے بارے کے در پہ آگے چلنا پڑے، تو ایسی چیزوں کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف خاموشی کا رویہ اختیار کریں. اور یہی ذمہ داری والی بات. الغرض توحید کیا ہے؟ اللہ تعالی پر ایمان لے کر آنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق میں یکتا اور یگانہ ماننا. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حقوق العباد. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب کبھی بھی ہم بات کرتے ہیں تو حقوق العباد کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات نہیں. ایمان والے جب بھی بات کریں گے نا
وہ کیا بات کریں گے؟ حقوق العباد. وہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں کرتے. انسانی حقوق کوئی حقوق نہیں. حق وہ ہے کہ جو رب نے دیا ہے بس. اگر انسان اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنے لگے کہ جناب ہمارے حقوق کیا ہیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ من مانے حقوق مانیں گے. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر کسی بھی شخص سے پوچھ لو کہ آپ کی حقوق کی فہرست کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں کی ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا ہوگا. تو جب کبھی بھی انسان اس بات کے بارے میں یہ بتانے لگے کہ حقوق کیا ہیں انسانوں کے، تو پھر تو وہ ایسی چیزوں میں قدم رکھیں گے کہ جس سے صرف انارکی اور بے حیائی اور جنسی بے روی جو ہے وہ جنم لے گی. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکل سکتی اس سے. تو یاد رکھیے گا کہ ہیومن رائٹس اور حقوق العباد میں بہت فرق ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں حقوق العباد کی، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق. اللہ کے بندوں کے حقوق کون دے گا بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اور جو لوگ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کو نکال دیتے اور پھر بات کرتے. تو کوئی انسانی حق اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک کہ اللہ مالک جو ان کا خالق ہے وہ نہیں بتاتا کہ یہ حق ہے. حق اس وقت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ بتائے گا. اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. تو جب کبھی بھی بات ہوگی حقوق کی تو سب سے پہلے کیا بتایا جائے گا کہ اللہ کا حق ہے لوگوں کے اوپر. وہ حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ، یہ کہ وہ اس کی عبادت کرے. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے. یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ سب سے پہلا ایجنڈا ہے. اس کے بعد پھر دیگر چیزوں کی بات ہوگی. سب سے پہلے کس کی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی بات کی اور اس کے بعد یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پھر مزید تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہ کی جائے مگر اس کی. تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ. عبادت سے کیا مراد؟ اگر ہم اس کی مختصر تعریف کریں کہ عبادت کسے کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اقوال و افعال انجام دینا عبادت ہے. مختصر ترین تعریف اگر کی جائے عبادت کی کہ یہ بتائیے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی محبت اور رضا میں اقوال و افعال کی انجام دہی اخلاص کے ساتھ کیا ہے؟ عبادت ہے. اس کے اندر پھر جب توضیح کی جائے گی تو یہ کہا جائے گا اس سے مراد تسبیح و تحمید ہے، اس سے مراد مناجات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ ادا کی جائے. یعنی اس کے سامنے قیام کی حالت میں کھڑا ہوا جائے، رکوع کی حالت میں کھڑا ہوا جائے، سجود کیے جائے اس کے سامنے. اس سے مراد کیا ہے کہ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، طواف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے بے حس و حرکت کھڑا نہ ہوا جائے. یہی مراد ہے نا بھائی. اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کی عبادت میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا تھا توحید ہے. اس کے بعد تذلل، اللہ کے آگے جھک جانا، اپنے آپ کو ڈال دینا، عاجزی، انکساری، وہ گویا کہ رکوع، سجود، بے ادب یعنی با ادب جو ہے وہ کھڑا ہونا، بے حس و حرکت کھڑا ہونا. کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور پھر تیسری بات کیا ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی، شاید کسی کو یاد ہو. تیسری بات یہ ہے کہ خدمت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اگر کسی کی خدمت ہم کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس لیے خدمت کرتے ہیں. والدین کے لیے اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس لیے کرتے ہیں. جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تعلیم دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے اور نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر تر جگر کے اوپر اجر ہے. ٹھیک ہے. تو جب کبھی بھی خدمت کی بات ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ خدمت کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے اذن سے کرتے ہیں. خدمت سے کیا مراد ہے؟ 24/7 ہم اللہ کے خادم ہیں. ہر لمحے
ہر آن ہر لہجہ ہم اللہ تعالیٰ کے خادم ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں. اس نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم اس لیے دی ہیں کہ تاکہ ہم اس کا شکر بجا لیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد میں تو اللہ کے بندے ہیں اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اللہ کے بندے نہیں. مسجد میں بھی اللہ کے بندے، اپنے دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے آفس میں، اپنے راستوں میں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں اللہ کے بندے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں، یہ آسمان جس کے نیچے ہم چل رہے ہیں، یہ اللہ کا بنا ہے. یہ ہمیں ہر وقت یاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت اسی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں عبادت کے حوالے سے. سب سے پہلی بات توحید، دوسری بات جھکنا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ. تیسری بات خدمت یعنی ہم اللہ کے خادم ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے غلام ہیں. اور چوتھی اور آخری بات جو ان تمام باتوں کے اندر سب سے اہم ہے، اطاعت اسی کے لیے ہے اور اطاعت اسی کے حکم سے. اطاعت اسی کے لیے ہے اور اطاعت اسی کے حکم سے. یعنی اگر ہم رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بزرگوں کے حوالے سے ان کی بات مانتے ہیں. محلے میں بزرگ ہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہم میں سے نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ احترام سے کیا مراد ہے ہم ان کے آگے مالا چپتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں. نہیں، ہم آپ کا بات نہیں مانیں گے. اللہ کے ساتھ یہی تو ہوتا ہے، خوب مالا چبیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بات نہیں مانیں گے. تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ سمجھا تھا، تم نے رب سمجھا تھا. اس سے مراد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی بڑا سمجھا ہے، اس کی توقیر کرتے ہیں تو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے. اگر یہ رشتہ ختم ہو گیا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. لیکن بدقسمتی ہے ہماری، ہم نے بزرگوں کو بھی میرے بزرگ اور تمہارے بزرگ کے اندر تقسیم کی گئی. بزرگوں کی بھی صورتحال کیا ہے؟ ہم نے کیا تقسیم کیا؟ یہ میرے ابا ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، یہ میرے بزرگ ہیں، یہ تمہارے بزرگ ہیں. ایسا نہیں ہے. تو دونوں میاں بیوی کے حوالے دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو والدین ہیں، ایک دوسرے کے جو بزرگ ہیں، ایک دوسرے کے جو رشتے دار ہیں، ان کی اسی طرح توقیر کریں جس طرح سے توقیر کرنی چاہیے، اور اسی طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ تم والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کا معاملہ. اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، دیکھو تم انہیں ہوں تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا، اور انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نہایت شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا. کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے ادب اور احترام کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. احترام اسے ہی کہتے ہیں جو اندر سے بھی احترام ہو. وہ احترام نہیں ہوتا جو ظاہر میں احترام ہے اور باطن میں احترام نہیں. اور خصوصی طور پر والدین کے حوالے سے بڑھاپے کا کیوں ذکر کیا گیا؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا اور جب آپ ان کی آغوش میں آئے تھے تو ایک مضغہ تھے، ایک گوشت کا لوتھڑا تھے، بس کچھ بھی نہیں. لیکن اس کے بعد جب آپ توانا ہوئے اور پھر آپ نے والدین کو دیکھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئے. اب ہوتا یہ کہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور وہ حسن صحبت اور حسن سلوک جو اللہ رب العالمین اس سے چاہتا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ فرگزاش کر دیتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتا رہا ہے کہ والدین کا تم نے کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور حسن سلوک میں یہ نہیں ہے کہ اگر والدین مشرک یا کافر ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا. یاد رکھیے یہ بات کہ اگر والدین
مشرک بھی ہیں، تب بھی اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ان سے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے صلہ رحمی کریں. آپ کے اوپر جو چیز لازم ہے وہ آپ ان کے حکم دیتے رہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی وہ حکم دے. اس لیے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. صحیح بخاری میں اذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ، جب حکم دیا جائے نافرمانی کی کا تو نہ سننا ہے اور نہ اطاعت کرنا. جب کبھی بھی اس اصول کو یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں کوئی بھی شخص حکم دے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو جو غیر مشروع اطاعت ہیں وہ صرف دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اس لیے کہ رسول زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جب کبھی بھی وہ شریعت کے معاملے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر یہ کہ جو نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کی جانب وحی کی جاتی. الغرض والدین کے حوالے سے حسن سلوک، والدہ کے حوالے سے کیا کہا جب پوچھا گیا کہ حسن صحبت کا سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون حقدار ہے؟ صحیح بخاری میں فرمایا امک، ہماری والدہ. ثم من، پھر کون؟ ثم امک، ہماری والدہ. پھر تیسری مرتبہ پوچھا کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا امک، ہماری والدہ. پھر کہا ثم ابوک، پھر تمہارے والد. اس کا مطلب پتہ نہیں ہے کہ والد کا درجہ کوئی والدہ سے کم نہیں. بار بار بتانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ترغیب دینا ہے، اس لیے کہ والدہ سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے اور اس کی سب سے زیادہ نافرمانی کی جاتی ہے. بار بار وہ بچوں سے کہتی ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن وہ کمزور ہے، اس کی بات کو بڑے آسانی سے جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حرم علیکم حقوق امہات، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی نافرمانیوں کو تم پر حرام قرار دیا ہے. معمولی نہیں ہے یہ جو لوگ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام انہیں آدم ہو جائے. الغرض باپ کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ لا یجزی ولد والدا شیئا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. صحیح مسلم میں کہ کوئی بھی اولاد اپنے والد کا جو احسان ہے اس کو کسی بھی صورت میں ادا نہیں کر سکتی سوائے اس کی کہ وہ یہ پائے کہ اس کا والد کسی کا غلام ہے، اس کا والد کسی کا غلام ہے. فیشتریہ فیعتقہ، وہ اس کے مالک کو رقم ادا کرے اور اسے خرید لے اور اس کو آزاد کر دے. یہ صورت ہے کہ صرف کہ والد کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے، بس صورت دیگر کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ والد کا حق ادا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید وضاحت کی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. آپ اس تفصیل کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، اس قدر تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اور دیکھو کہ تم ان دونوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو پھیلا دینا، یہ ایک تلمیح ہے اس کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کس طرح سے پروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے دینے کے وہ بالکل ان کو پھیلا دیتے ہیں پر کو اپنے، تاکہ وہ ان کو اپنی آغوش میں لے لیں. بالکل اسی طرح وہ ہے کہ جب وہ بڑھاپے کے اندر ہوں تو آپ ان کو اپنی آغوش میں، ان کو اس بات کا احساس دینا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ اور میں الگ الگ نہیں ہے. حسن صحبت کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کہیں جو سوء ادب کے بنا. اگر وقل رب ارحمہما، بلکہ ان کے لیے اس طرح دعا کیجیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ تو ان پر رحم، ان دونوں پر رحم فرما، ان پر شفقت فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور جب میں بچپن میں تھا تو انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک لوتھرائی تو ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. بچہ جو ہے لیکن ماں باپ کی شفقت سے وہ پروان چڑھتا ہے.
اور عمومی طور پر جب ہم جانوروں کے بچوں کو دیکھیں تو وہ چند دنوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کے قابو میں ہو جاتے ہیں خود. لیکن انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا. انسانوں کے جو بچے ہیں وہ کئی سال بعد جا کر 12-15 سال بعد جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات کے خود جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پالنے کے لیے پورا ایک خاندانی نظام بنایا. ان کی یعنی مرد و زن جو ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ خاندانی اسکیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے ان کی شادی تو کر دی لیکن ان کو بتایا نہیں کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صرف جنسی لذت کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر خیر حاصل بات ہوگی کہ یہ ازدواجی جو تعلقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاندان بنایا اس کی وجہ کیا ہے. یہ صرف اور صرف یہ کہ جو آئندہ نسل انسانی جو معاشرے کے اندر پیدا ہوگی اس کی حفاظت کے لیے، اس کو گھر فراہم کرنے کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ بنایا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین بنائے. الغرض اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگے کہ تم ان کے لیے دعا کرو رحمت کی. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب تم دیکھو اپنی والدہ کو کہ وہ ناتوانی میں ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ. والدہ کے لیے دو رحمت اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے. کما ربیتنی صغیرہ، جیسا کہ جب میں چھوٹا تھا تم نے پال پوس کر مجھے بڑا کیا. یہ کیا رحمت کی دعا ہے. اور قرآن کے الفاظ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بخوبی واقف ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں. نہیں، وہ جانتا ہے کہ تمہارا ظاہر میں کیا ہے اور تمہارے باطن میں کیا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اگر تم اوپر سے صرف جو ہے وہ ابا ابا کر رہے ہو، اما اما کر رہے ہو، ہوتا ہی نا، اور اندر کیا ہے سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. ربکم عالم بما فی نفوسکم. الغرض اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو اللہ سے بخشش طلب کرو. اگر آپ یہ سمجھو کہ کہیں کوئی کسر رہ گئی، عمومی طور پر والدین کے جانے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے آدمی کو، کوئی کسر رہ گئی، خدمت اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کے خدمت کرنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیک ہو، فإنه كان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کی بخشش کرنے والا. اللہ کی طرف رجوع جب کرو گے تم واقعی نیک ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو گے اور اس بات کے بارے میں اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ گے، مناجات کرو گے، اللہ کسر رہ گئی ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دے گا. ان تکونوا صالحین، اگر تم واقعتاً نیک ہو، فإنه كان للأوابین غفورا وآتی ذی القربى حقہ. پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مزید فہرست بیان کی. اور دیکھو قرابت داروں کو ان کا حق دو، قرابت داروں کو ان کا حق دو. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اور دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں اور سسرالی رشتہ دار. وَجَعَلْنَاكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، ہم نے تمہارا نسب بنایا اور تمہارے سسرالی رشتہ دار بنائے. دونوں چیزیں، یعنی ایک رشتہ وہ ہے جو خونی رشتہ ہے جو خون کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد کے اوپر بنا ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بنیاد کے اوپر بنا ہے. دونوں رشتے بہت زیادہ پاورفل ہیں اور دونوں رشتوں کے حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں. عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رشتے دار ہیں وہ سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. جو رشتے دار ہیں ہونا تو یہ چاہیے نا، قرآن مجید تو بار بار یہ کہا کہ آپ ان سے صلہ رحمی کریں، لیکن جو رشتے دار ہیں سب سے زیادہ دور ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو رشتوں کے ساتھ، ناتوں کے ساتھ جب حسن سلوک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی پذیرائی نہیں ملتی، کوئی واہ واہ نہیں ہوتی. کیا ہوا تم نے کیا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، کون سا تمہیں کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر انعام دیا گیا؟ تم نے کیا اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اپنے چچا کے ساتھ کیا، اپنے ماموں کے ساتھ کیا، اپنی پھپھی کے ساتھ کیا، ہے نا، اپنی خالہ کے ساتھ کیا، جو بھی اس نے سلوک کیا. تو اس پہ تمہیں کیا چاہیے؟ کون سا تم نے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی بڑا کام کیا؟ اس پر کوئی واہ واہ نہیں ہوتی. اور پھر
ہوتا یہ ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے ان کو سب سے زیادہ دور کر دے. جن کو سب سے زیادہ آپ کی حسن سلوک کا جو ہے وہ حقدار تھے والدین، اور پھر والدین کے بعد آپ کے قریبی ترین رشتے دار، وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کو آپ کو ان سے دور کر دے، اور وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ کامیاب ہے ہمارے معاشرے میں. صلہ رحمی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کے بارے میں پوچھا ابو سفیان سے ہرقل نے، تمہیں کس چیز کا حکم دیتے؟ لما یامرکم. آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہمیں نماز کا حکم دیتے، ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے. صلہ رحمی کوئی معمولی چیز نہیں. وہ آتی ذل قربى حقہ، اللہ نے فرمایا قرابت داروں کو ان کا حق دو. یعنی جو تمہارا مال ہے وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے جو معاملات ہیں اس کی تسکین کے لیے، لذتوں کی تسکین کے لیے نہیں ہے یہ. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں پکڑ کرے گا. پھر فرمایا والمسکین، اس کے بعد مساکین ہے، اور پھر مساکین کے بارے میں فرمایا کہ مساکین ہوتے کون ہیں؟ مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کماتے ہیں اس کو پورا، اس میں ان کا پورا نہیں ہوگا، اور وہ کسی کے پاس جاتے بھی نہیں کہ کوئی سوال کرے کہ انہیں کچھ دے دیا جائے. ان کے چہروں سے تمہیں پتہ نہیں لگے گا وہ سفید پوش ہیں کیا کسی سے بھاگے گی. اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پسنے والا طبقہ یہی ہے. جو نیچے والے طبقہ ہے اس کا لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کے کھا لے گا، کسی سے ہی مانگ لے گا. جو اوپر کا طبقہ ہے ان کے لیے تو عیاشی اللہ چلنے، ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو نیچے بیچ کا جو طبقہ ہے وہ پس رہا ہے معاشرے میں. ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمسکین، اس کے بعد مساکین، وابن السبیل. پھر فرمایا کہ مسافر ہیں. بظاہر تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بڑے مال و دولت والے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہوتا ہی ایسا ہے کہ سفر کی وجہ سے آدمی کچھ نہ کچھ محتاج یا ضرورت مند بن جاتا ہے. کہیں بھی نکلا کسی وجہ سے بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، تو مسافروں کا خیال رکھنا. جب کبھی بھی آپ دیکھیں آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں کوئی مسافر آئے، کیا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کون اور تم کون؟ امید ہوتا ہے ہمارا وہ یہی ہے نا. آپ نہیں پوچھنے کی زحمت کرتے آپ نے کھانا کھا لیا نہیں کھا لیا، کب تشریف لے کر آئے آپ نے ناشتہ کیا نہیں کیا، آئیے آپ میرے گھر چلیے، آئیے ہم باہر بیٹھ کے کہیں ناشتہ کر لیتے ہیں. ہونا ہی چاہیے نا کہ جب کبھی بھی کوئی مسافر آئے تو اس کے لیے کون پوچھے گا؟ ہر ایک شخص یہ سمجھے کہ دوسرا پوچھ لے گا اس کے بارے میں. اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو عمومی طور پر اس کی پاداش کے اندر پورے اجتماعی نظم سے سوال ہوتا ہے، اور اس کی جو خمیازہ جو بھگتتا ہے پورا اجتماعی نظم بھگتتا ہے. وہ ایک آدمی نہیں بھگتتا ہے اس معاملے. تو یاد رکھیے اجتماعی معاملات کے حوالے سے پکڑ بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرابت داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو، مسافروں کو، ولا تبذر تبذیرا، اور ایسا نہ کرو کہ مال جو ہے وہ ایسے بے بہا خرچ کرتے ہیں. عمومی طور پر ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ضرورتوں سے بڑھ کر تعیشات کے اوپر خرچ کرنا. ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے، اور عمومی طور پر اس وقت زیادہ تکلیف دہ صورت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی تعیشات کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں. جب آپ تعیشات کو ضرورت بنا لیں گے تو کیا قرابت داروں پر خرچ کرنے کے لیے پیسے بچیں گے آپ کے پاس؟ کیا مساکین پر خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس رقم ہوگی کہ آپ ان کے اوپر خرچ کر سکیں؟ پھر آپ کو یہ خیال آئے گا کہ کوئی مسافر آیا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اس کی معاونت کرنی ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ وقت گزارنا ہے، تو خیال ہوگا آپ کو؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ سمجھا جائے کہ جناب میرے لیے تو صرف میری ضرورتیں ہیں، میرے معاملات ہیں، میں جانوں میرا کام جانے. اور جب کبھی بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جائے گا تو یہ خود غرضی اور مفاد پرستی کا رویہ ہے. اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور ایک یہ بات یاد رکھ لو، بے شک یقیناً جو فضول خرچ کرنے والے لوگ ہیں یہ شیاطین کے بھائی بن ہیں. یعنی ان کا جو رشتہ جو تعلق جڑتا ہے وہ کس سے جڑتا ہے؟ شیاطین سے. من الجنت والناس، کوئی طرح کے رشتے اللہ نے بتائے نا. سورہ ناس میں 2 طرح کے رشتے بتائے کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور شیاطین
نہیں ہوتے. تو یہ شیاطین کون ہیں؟ یہ آپ کو خوف دلاتے ہیں کہ اگر کوئی خرچ کیا یا کچھ اور اس طرح کے معاملات کیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غریب ہو جائیں, کہیں آپ مفلس ہو جائیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور یہ بات یاد رکھو کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم بھی نافرمان ہو جاؤ. وہ بے حیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم سے بھی تمہارا لباس اتار دے اور تم بے حیا بن جاؤ. حیا کا خیال رکھیں, حیا کی پاسداری کریں. تمام مسلمات, مسلمین اور مسلمات, اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو عصمت کی جو چادر ادا کی ہے, ان کو عفت کی جو چادر ادا کی ہے, حیا کی جو چادر ادا کی ہے, اس کی حفاظت کریں. اس لیے کہ اس کا سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر سے حیا ختم کرو, ان کو بے حیا بنا دو. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذ لم یکن الحیاء فاصنع ما شئت, صحیح بخاری میں. جب حیا موجود نہیں ہو جو چاہے کریں. آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, پہلی مرتبہ دیکھیں گے آپ کو لگے گا بہت کیا ہے, دوسری مرتبہ دیکھیں گے, تیسری مرتبہ دیکھیں گے, پانچویں مرتبہ دیکھیں گے, اس کے بعد پھر وہ چیز ختم ہو جائے گی, حیا ختم ہو جائے گی. تو جب حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے رہے. یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں خلوت کے اندر عمومی طور پر لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے نہیں. شیطان ان کے وسوسہ ڈال کے ان کو ایسی چیزوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ان کی انگلیوں کو ایسے کلکس کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ جو ان کے دیکھنے کی نہیں ہے. تو چاہے ہم جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں, تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے, ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. وَإِمَّا تُرِيدَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متلاشی رہیے. اور جب کبھی بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کریں, کوئی رحمت و لطافت کا معاملہ کریں, اور وہ نہیں ہو سکتا, تو آپ ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیں, کوئی اچھی بات کر دیں. جو ہو سکتا ہے وہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے صحیح, اگر وہ ٹکڑا نہیں وَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ, تو کوئی ایک اچھی بات کہہ دو. امید طور پر تو یہ ہوتا ہے نا, کوئی اچھی کہنے کے لیے کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے. جب منہ سے نکالیں گے تو شعلے نکلیں گے, تان نکلے گا, طنز نکلے گا, دوسروں کی تحقیر کے الفاظ نکلیں گے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی مطلب زبان جو ہے وہ کوئی اچھے الفاظ ادا کر رہی ہے. اور اگر ایسا معاشرے کے اندر وجود کے اندر آ جائے تو یہ اس معاشرے پہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. الغرض اہم یہ نہیں ہے کہ کتنا ہے آپ کے پاس, اہم یہ نہیں کہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں. اللہ نے توفیق دی, تھوڑا سا خرچ کیے, عادت ڈالی ہے خرچ کرنے. اہم یہ نہیں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا, 1000 روپیہ خرچ کیا. اہم یہ آپ نے خرچ کیا, جو اللہ نے آپ کو توفیق دی تھی اس میں آپ نے خرچ کیا. اور جب کبھی بھی اس طرح کی عادت ڈالیں گے, جب کبھی بھی کوئی مد ہو, ہر مد کے اندر کوشش کریں کچھ نہ کچھ آپ کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے مستحق. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 1000 روپے خرچ کریں, نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا دے دیں. جب آپ دیں گے اللہ رب العالمین اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لے گا. اس میں بات ہے نا. اور وہ اس صدقے کی اس طرح پرورش کرے گا جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے جانور کی بچے کی, جب وہ چھوٹا ہوتا ہے, اونٹ کا بچہ, اس کو پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے کہ اس سے مجھے انکم آئی, پیسے آئیں, اس کا خیال رکھتا ہے. اللہ بھی اس کا خیال رکھتا ہے, یہاں تک کہ وہ اور پہاڑ کے مثل ہو جائے گا. معمولی نہیں ہے یہ تھوڑا سا خرچ کرنا معمولی نہیں ہے. اہم بات کیا, اللہ تعالیٰ نیت وہ دیکھتا ہے کہ نیت کیا ہے بندے کی خرچ کرنے کی. اگر نیت اچھی ہے تو آپ کے 1 روپے, آپ کا 5 روپے, آپ کے 10 روپے, اس کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں لے گا اور اس کو جو ہے وہ پڑھائے گا, اس کی پرورش. اس لیے کہ وہ جو پیسے جو خرچ ہوئے وہ نیک نیتی سے نکلے ہیں. اگر اس بات کا خیال رکھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اور دیکھو اپنے ہاتھ کو ایسا نہ کرنا کہ مکمل طور پر اس کو آپ باندھ لیں إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنی گردن کی طرف. اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ پورا کا پورا سب کچھ ہی خرچ کر دیا اور پھر آپ درماندہ ہو کر اور حسرت زدہ ہو کر آپ بیٹھ جائیں ایک طرف ہو گے کہ اب تو کچھ بچا ہی نہیں. یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال, اسلام کیا ہے, عدل کا نام, اعتدال کا نام. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, اللہ نے کیا کیا, میزان قائم.
اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ میزان تمہارا جو ہے وہ اعتدال ختم ہو جائے، اور جب اعتدال ختم ہو جاتا ہے تو پھر انارکی وجود کے اندر آتی ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بے بسی درماندگی وجود کے اندر آتی ہے. تو ایسا نہ کیجیے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو مقدر کر دیتا ہے. تھوڑا جتنا ہے وہ اتنے میں گزارا کرنا پڑے گا. تو یہ کوئی اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہے. کسی کے لیے فراوانی ہونا اس کے لیے آزمائش ہے، اور کسی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے رزق کم کر دیا اس میں بھی اس کے لیے آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات کی، آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں ہے قد افلح من اسلم، یقیناً وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا. ورزق کفافا، اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا. یہ نہیں کہا کہ اسے بقدر احتیاج رزق دیا گیا، اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا، جتنی ضرورت ہے اتنا رزق دیا گیا. نہیں کہا بقدر خواہش رزق دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا. نہیں، بقدر ضرورت بس جتنا پورا ہو سکتا تھا وہ اتنا ہی رزق دیا گیا. وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اسلام قبول کیا. پہلی شرط کیا؟ اسلام. قد افلح من ورزق کفافا، اور اس کو بقدر ضرورت رزق دیا گیا. وقنعه الله بما آتاه، اور جتنا اللہ نے اسے دیا تھا اس میں اس نے قناعت اختیار کی. قناعت کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قناعت اختیار کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اطمینان ہوتا ہے. اطمینان، سکون کی کیفیت. اس لیے کہ وہ شخص وہ ہے کہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو گیا. اللہ نے جتنا مجھے دیا الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان، اس کا بڑا کرم ہے. تو جب یہ جملے وہ ادا کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ قناعت پسندی ہے کہ جتنا اس کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے اس کو دیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا اس نے شکر ادا کیا. قنعه الله بما آتاه، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں اس نے قناعت اختیار کی. البتہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھے ہوئے، ان کے حالات سے واقف ہے اور انہیں دیکھ رہا. کر کیا رہا ہے؟ نہیں، زیادہ جس کو دیا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور جس کو کم دیا ہے اس کے بارے میں بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ دنیا کے اندر سب چیزیں آزمائش، یہاں پر ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے. نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں شر اور خیر کے فتنوں سے آزمائیں گے. یعنی شر بھی کے اندر سے دوچار کریں گے تو اس میں بھی آزمائش ہے، خیر سے دوچار کریں گے اس میں بھی آزمائش ہے. تو یہاں پر جب ہم آئے ہیں تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہاں پر اللے تللے کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ عارضی زندگی ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں کی ہر چیز وقتی ہے، یہاں کی ہر چیز ناپائیدار ہے، یہاں کی ہر چیز ختم ہونے والے ہیں، یہاں کے ذائقے ختم ہونے والے ہیں. یہاں پر لذت کوئی دوامی لذت نہیں ہے. جو دوامی لذت ہے، جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ بات یاد رکھیں. اور جو لوگ اصل زندگی کی تیاری کرتے ہیں وہ یہاں پر اس زندگی کے اندر صرف وقت اس لیے گزارتے ہیں کہ تاکہ وہ اس زندگی کی تیاری کریں جو آنکھیں بند ہو کر، جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اس وقت شروع ہونے والی. البتہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے. ایسا نہیں کہ مفلسی کی وجہ سے اولاد کو قتل کر دو. پہلے یہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اولاد کو قتل کر دیتے تھے. کھلائیں گے کیسے؟ خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کہ اللہ میں سے ایمان ہی ختم ہو گیا کہ تم کھلاؤ گے. عمومی طور پر ہمارے بعض لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد کو اس طرح پال رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے مالک ہیں. مالک نہیں ہے آپ اولاد کی، آپ بیوی کے مالک نہیں ہیں. آپ سرپرست ضرور ہیں، آپ والد ضرور ہیں، مالک نہیں ہے. مالک اللہ تعالیٰ ہے، کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ نہیں کھلا رہے. کیا اوقات ہے میری اور آپ کی کہ ہم کھلائیں گے کسی کو؟ نہیں کھلا سکتے ہم کسی کو. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، وہ رزق
استفادہ ہے. تو جب کبھی بھی ہو ہم کھلا رہے ہیں، رویہ کیا ہوگا؟ رویہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ درستگی کا، ہمیشہ طعن کا، ہمیشہ طنز کا، ہمیشہ تذلیل کا. اور اپنوں سے تو رویہ اگر آپ اس طرح سے رکھیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انارکی وجود کے اندر ہے. پھر آپ یہ توقع کریں کہ کوئی فطری چیز جاگے گی اور وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے حقوق مل جائیں گے، عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا. شفقت جو ہے وہ یہ تعلیم دیتی ہے. آپ دیکھیں، کلائنٹ ملنے کے لیے آیا، کلائنٹ ملنے کے لیے آیا، کوئی بات ہوئی اس سے، کوئی پارٹی ملنے کے لیے آئی، اس کو آپ نے الگ سے بٹھایا، الگ سے سمجھایا. یہ معاملات ہیں، یہ نظائی معاملات ہیں. بچوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ نخوت کا رویہ ہے. جیسے ہمارے وہ ملک ہیں، جیسے کہ ہم ان کے مالک ہیں. اگر آپ ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں، ان کو بھی اسی طرح سمجھا اکیلے بٹھا دیں، بیٹا بات یہ ہے، میری بیٹی بات یہ ہے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ طنز اور تان کا رویہ اختیار کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ بات سمجھ میں تو نہیں آئے گی، ہاں وہ خاموش ہو جائے گا، میرے ابا نے یہ کہا ہے، میری ابا نے. تو جب کبھی بھی سمجھانے کا اصول یہ ہے کہ آپ خفا اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب آپ بات کو سمجھا دیں. بات کو سمجھائے نہیں، خفا ہو رہے. آپ نے اس کو یہ تربیت دی تھی، آپ نے اس کو یہ تعلیم دی تھی، آپ نے اس کو یہ بتایا تھا کہ معاشرے کے اندر رہنے کے یہ اصول ہے، یہ ضوابط نہیں، اس طرح سے تم نے کرنا ہے، یہ تعلیم دی تھی. اب یہ تعلیم دی نہیں ہے، توقع کس بات کی رکھ رہے ہیں؟ تربیت نہیں کی ہے، توقع کس بات کی رکھ رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر بیگانے ہیں تو ہم اپنے لیے اپنے آپ ہیں. اپنے آپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت. دوسروں کے لیے وقت ہے. تو سب سے زیادہ جو ضرورت مند ہیں آپ کے وقت کے، وہ کون ہیں؟ آپ کے اپنے گھر والے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوئے، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ رہ گیا. یہ برائی ہے اس لحاظ سے. اور کچھ نہیں ملا، اس کے اوپر گیم کھیل لیں. بچوں کو وقت کون دے گا؟ گھر والوں کو وقت کون دے گا؟ اللہ کے نبی ہمیں کیا فرمایا تھا؟ تمہاری اہلیہ کا تم پر حق ہے. نبی ہمیں کیا فرمایا تھا؟ کہ تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم تمام میں اور سب سے زیادہ جو ہے اپنے اہل کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ بہترین ہوں. ابھی سب نے یہی فرمایا نا. آپ سے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے. کیا ہے اس کا مطلب؟ یہ ہے دور جا کے چراغ جلانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ کیا بہت جا کے دور جا کے کوئی جھنڈا گاڑیں گے. اپنے یہاں اندھیرا ہے، اپنے گھر میں اندھیرا ہے، جھنڈا کہاں جاڑیں گے؟ دور جا کے گاڑنا. کیا فائدہ؟ اپنے یہاں جب اندھیرا ہے آپ تو کوشش یہ کریں اپنے گھر کے اندر کوئی ایک ایسا وقت ہونا چاہیے جب سب مل کر بیٹھیں اور کچھ درس و تدریس، کچھ تعلیم و تعلم، کچھ آپس کی باتیں، کچھ اور ظرافت کی باتیں. جب یہ ماحول پیدا ہوگا تو انشاءاللہ کچھ کہنے اور کچھ سننے کی گنجائش باقی رہے گی. اور جب کچھ کہنے اور سننے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی تو پھر دوریاں ہی پیدا ہوگی. سب سے بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ وہ گیپ ہے، جنریشن گیپ. کہ ایک بچی اپنے دل کی بات اپنی والدہ کو نہیں بتا رہی، اپنے دوستوں کو بتا رہی. بچہ بیٹا اپنے والد کے لیے بیگانہ ہے، اپنے باپ کو وہ بات نہیں کر رہا ہے، نہ اپنے باپ سے وہ بات کر رہا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو وہ ساری باتیں بتا رہا ہے. تو یہ جنریشن گیپ ہے جو مزید دور ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس خاندانی گیپ کو ختم نہیں کیا تو یہ بہت بڑا الارمنگ ہے، ہمارے خطرے کی گھنٹی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھیں، اپنے بچوں کو جوڑ کے رکھیں. نہیں تو یہ سمجھ لیجیے گھر میں رہتے ہوئے ہمارے بچے، میں کہتا ہوں اغوا ہو چکے. گھر میں رہتے ہوئے ہمارے بچے اغوا ہو چکے، ہمارے نہیں رہے، وہ کسی اور کے ہو گئے ہیں وہ. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تب کون کہیں بات کی بچے. بھائی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے معاملات، اللہ آسانیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
زنا کے قریب نہ جانا. انه کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بے راہ روی کا راستہ، فحش راستہ اور برا راستہ ہے. آپ یہ دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے. سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ خاندانی جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ خاندانی سسٹم کمزور ہو، اور اس نے اس چیز کو روکنے کے لیے سد باب اور سد ذرائع بنائے. زنا جو ہے وہ کیا، اس کے قریب بھی نہ جانا، قریب بھی نہ جانا، یعنی ایسے تمام عوامل کہ جو زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یہ وہ راستہ ہے کہ جو بے راہ روی کا راستہ ہے، جنسی بے راہ روی کی طرف. اور جو مغرب ہے کیا چاہتے ہیں، وہ پیسے خرچ کریں گے، وہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے، وہ موم بتی مافیا پیدا کریں گے، وہ NGOs جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کریں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کی غیرت ختم کر دی جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حیا ختم کر دی جائے. ان کا جو تعلیمی جو سسٹم ہے، جو رہا سائے، اس کو ختم کر دیں. اور انہوں نے ختم کر دیا ہے. جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو صورتحال ہے بالکل وہ بولتا سب. اب یہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ہوا کیسے. یہ نہ ہوتا تو حیرت ہونی چاہیے. یونیورسٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بے حیائی ہو رہی ہے، جو بے جنسی بے راہ روی ہو رہی ہے، اس پر حیرت ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. حیرت تو اس وقت ہونی چاہیے کہ جب یہ نہ ہوتا. اس لیے کہ آپ جس روش جو طریقہ اختیار کیا ہے آپ نے، وہ سب کا سب اسی طرف جاتا ہے. جو آپ نے سوشل میڈیا کے بعد اور پھر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو کچھ اس کے اندر دکھایا جاتا ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا تمدن ہے. اور جو گھروں کے اندر جو بیٹیاں اور جو بیویاں اور جن لوگوں کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہے، وہ جو مل کر بیٹھتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا تمدن ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. اور جب نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد جو تعلیمی معاملات ہیں اس کے اندر جو جنسی تعلیم ہے، جب وہ سب کچھ پڑھائی جائے گی، اور پھر وہ کنسرٹ، وہ اس طرح کی رقص و سرور کی محفلیں جب تعلیمی اداروں کے اندر کی جائیں گی، تو پھر یہ کچھ نہ ہو تو حیرت ہونی چاہیے. یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر حیرت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، میں عمومی طور پر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو، مسلمین مسلمات کے بچوں کو، بچیوں کو، آئندہ آنے والے جو فتنے ہیں ظاہری اور باطنی، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا. دیکھو قتل کے قریب بھی نہ جانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کسی جان کو قتل نہ کرنا سوائے اس کے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، حرام قرار دیا اس کو قتل کرنا، یعنی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے. الا بالحق، سوائے حق، یعنی قصاص کی صورت میں تم قتل کر سکتے ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص مظلوم قتل کر دیا گیا، ہم نے اس کے ولی کے لیے سلطان بنائے، دلیل بنائی، یعنی وہ بھی قتل کے جواب میں قتل کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، لیکن اس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے اس کے رب کی طرف سے کہ وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے. انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے. تو جب اختیار دیا گیا ہے تو اختیار سے تجاوز نہیں کرنا. تو قتل کا معاملہ کیا ہے؟ یہ زمین کے اوپر فساد برپا کرنے کا معاملہ. زنا کا معاملہ کیا ہے؟ زمین پہ فساد کرنے کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ بنانے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، یہ زمین پر فساد کرنے کے مترادف ہے. تو چاہے وہ رب کا معاملہ ہو یا مخلوق کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو، اس لیے کہ زنا سے جو ہے وہ خاندان ٹوٹ جاتا ہے. اور چاہے وہ قتل کا معاملہ ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایک کر کے گنوایا ہے قرآن مجید فرمانے میں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا سوائے اس کے طریقے کے جو آسن ہو، یعنی اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کی پرورش کو مزید بہتر کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کرتے ہو تو اس میں کوئی بات نہیں. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جب اپنی بلوغت کو پہنچ جائیں.
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور دیکھو عہد کو پورا کرنا، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. عہد کی پاسداری چاہے وہ انفرادی لحاظ سے ہو چاہے وہ اجتماعی لحاظ سے ہو بہت ضروری ہے. عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اور جو لوگ عہد کے سلسلے میں عہد کو پورا نہیں کرتے وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور دیکھو جب کبھی بھی ماپو یا تولو تو اس کو پورا کرو، اور ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھ کے تولو، بالکل ٹھیک ٹھیک دو، یعنی لوگوں کے مال ان کو کم نہ دو، کم نہ تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، بہتر ہے، تعویل کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، لوٹنے کے لحاظ سے، انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. تو اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو یہ رویہ اختیار کرو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور دیکھو جس معاملے میں علم نہ ہو اس معاملے میں نہ بولو، جس معاملے میں علم نہ ہو اس معاملے میں نہ بولو. عمومی طور پر بولنا تو آتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خاموش کہاں رہنا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ جو مہینہ گزرا ہے، بولنے کے لیے بے شمار مواقع تھے، اور جن لوگوں نے بولنا تھا انہوں نے خوب بولا. سوال یہ ہے کیا آپ نے خاموش رہنا سیکھا؟ کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جہاں پر خاموش رہا جاتا ہے، اور جس معاملے میں علم نہیں ہے اس معاملے میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے. اور علم کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ جس معاملے میں آپ کی تحقیق ہے، جس معاملے میں آپ جو ہے وہ کوئی تحقیق کر سکتے ہیں، کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، اس معاملے میں بولیں. لیکن جس معاملے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، وہ معاملے گزرے ہوئے بھی سینکڑوں سال ہو گئے، اس پر آپ اس طرح سے اپنے کمنٹس دے رہے ہیں، اپنی تبصرے کر رہے ہیں، جیسے کہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ بہت بڑے کوئی فلاسفر ہے، بہت بڑے کوئی آپ دیکھیں جو معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں منظر کشی ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ جو ہے وہ گویا کہ خود وہاں پر موجود ہے. تو یہ رویہ اختیار کرنا کسی بھی صورت کے اندر صحیح ہے. تو جو اس طرح کے معاملات ہیں چاہے وہ موجودہ لوگوں کے یا گزرے ہوئے لوگوں کے، جن کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں نہ بولو. بولنا کس معاملے میں؟ جس کے بارے میں علم ہے آپ کو چاہیے پہنچائیں. بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ، اگر ایک آیت بھی یاد ہے وہ پہنچاؤ. لیکن جب علم نہیں ہے خاموش رہیے، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر محفوظ کرنے والے محفوظ کر لیتے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ شاید زبان سے بات نکلی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی، ایسا نہیں ہے، اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے. تو جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا بات کیا کر رہے ہیں. فرمایا لا تقف ما لیس لک به علم، جس معاملے میں علم نہیں ہے اس بارے میں نہ بولو. ان السمع، بے شک سماع، والبصر، اور آنکھیں بصارت، والفؤاد، اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اگر ان کا غلط استعمال ہوگا، سوء استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یہ دل تمہیں دیا تھا، یہ آنکھوں کے ذریعے سے، یہ کانوں کے ذریعے تھے، جو کچھ تم نے سنا تھا تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے معاملے میں تحقیق کرتے، اس دل و دماغ کو استعمال کرتے، پھر بات کرتے. ایسی بات کر دی کہ جس کی کوئی نہ کوئی سر تھا، جس کا نہ کوئی پیر تھا، اور جس کے بارے میں تم خود مطمئن نہیں تھے کہ اصل میں بات ہے کیا. اس معاملے میں تم خود بھی مطمئن نہیں تھے کہ اس معاملے میں کہ بھائی بات ہے کیا، اس معاملے میں تم نے ایک رائے نہیں کی. ایسے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی، ایسے معاملے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی چاہیے اور ہمیشہ خاموشی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، دیکھو زمین پر اکڑ کے نہ چلنا. انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اکڑ کے چلو گے تم زمین کو پھاڑ دو، ایسا نہیں کر سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور تم پہاڑ کی بلندی کے اوپر بھی چڑھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے. اکڑ کے چلتے ہو دکھاؤ، پہاڑ پہ اکڑ کے چل سکتے ہیں؟ آپ نہیں چل سکتے. تو الغرض کیا ہے کہ اللہ کی زمین کے اوپر عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار، اپنوں کے ساتھ بھی پرایوں کے ساتھ. یعنی اپنوں کے ساتھ تو بہت اچھا رویہ ہے، پرایوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں. امتحان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کسی ایسی شخص سے رویہ اختیار کریں جو آپ کو نہیں جانتے اور آپ اس کو نہیں جانتے. اپنوں کے ساتھ تو رہنا پڑتا ہے نا، گزارنی پڑتی ہے، تو عمومی طور پہ لوگوں کا مصنوعی طور پر رویہ اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ مصنوعیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. فرمایا
کلو ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہ، یہ ساری کی ساری جو چیزیں بتائی ہیں یہ آپ کے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرتے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے حکمت اور دانائی کی باتوں میں سے کی جا رہی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہ بنائیے. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو پھر جہنم کے اندر ملوم اور مدحور ہو گئے داخل کر دیا جائے. کس کو مخاطب ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سنانا کس کو مقصود ہے؟ پوری امت کو کہ یہ شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ بخشا نہیں جائے گا. تو البتہ یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں بتائی گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکمت کی جو چیزیں ہیں میں بتایا تھا آپ کو کہ حکمت کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. اگر 3 پارٹ موجود ہے تو حکمت موجود ہے، اور اگر تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو حکمت نہیں ہے. حکمت میں سب سے پہلی چیز جس کا اللہ نے ذکر کیا علم ہے، ان آیات میں بھی ذکر ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز علم. دوسری بات کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں بتایا تھا. جی کیا بتایا؟ جب بتایا تھا کہ میں نے حکمت کے 3 پارٹ، اس میں سب سے پہلی چیز علم، دوسری چیز الحلم بردباری، دوسری چیز کیا ہے؟ بردباری، یعنی جذبات پر قابو، چاہے وہ غصے میں ہو چاہے وہ خوشی میں ہو. بعض لوگ غصے کے اندر بے قابو ہو جاتے ہیں، بعض لوگ خوشی میں بے قابو ہو جاتے ہیں. تو ہر جذبات پہ قابو رکھنا دوسری چیز، یعنی پہلی چیز علم، دوسری چیز بردباری، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اجلت کا نہ ہونا. اجلت کا نہ ہونا، انات جس کو عربی میں کہتے ہیں. نہیں کوئی بھی کام کریں سوچو بچار کی بات کریں، اس میں جلدی یا اجلت نہیں ہونی چاہیے. تو جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو کیا ان 3 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.